دوستو، میاں والی شہر سے صرف 28 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف میاں والی سے سرگودا روڈ پر واقع یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ اس چھوٹے سے شہر کا نام ہے واں بچراں اور اس تاریخی باولی کو شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ آج کے اس ویلوگ میں آپ کو تقریباً 500 سال پرانا کنواں وزٹ کرواؤں گا۔ اس کنویں کے پاس 2 مینار تعمیر کیے گئے ہیں۔ وہ کیوں تعمیر کیے گئے اور اس کنویں کے اندر بہت عرصے تک لوگ سوتے تھے، یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ آئیں آپ کو یہ سٹوری بھی سنائیں گے اور آپ کو اس جگہ کا وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ تو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں واں بچراں شہر کی طرف۔ آپ کو واں بچراں شہر وزٹ کرواتے ہیں اور وہاں پر جو شیر شاہ سوری نے ایک کنواں بنوایا تھا، آپ کو وہ کنواں بھی دکھاتے ہیں۔ چلیں پھر چلتے ہیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ دوستو، آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ضلع میاں والی کے ایک چھوٹے سے شہر واں بچراں میں۔ یہ میاں والی شہر سے تقریباً 28 کلومیٹر جنوب مشرق میں سرگودا روڈ پر واقع ہے۔ دوستو، جیسے ہی ہم میاں والی شہر سے باہر نکلتے ہیں تو سفر کا احساس بدل جاتا ہے۔ سڑک آگے بڑھتی ہے اور اطراف میں ہلکی سی خاموشی، جیسے کوئی نیا منظر سامنے دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک نیا تجربہ شروع ہو رہا ہو، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل سفر سے جڑنے لگتا ہے۔ دوستو، زندگی کے سفر میں کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو صرف منزل تک نہیں لے جاتے بلکہ دل کو چھو جاتے ہیں، اور آج ہم ایسے ہی ایک سفر پر ہیں۔ دوستو، سرگودا روڈ پر چلتے ہوئے راستہ ہر گزرتے پل کے ساتھ دل اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سڑک کی روانی اور ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے مناظر، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ کبھی دکھائی دینے والے اجنبی مسافر اور کبھی گزرتی گاڑیاں، سب مل کر اس سفر کو ایک الگ کہانی بنا دیتے ہیں۔ راستے میں جو بھی نظر آتا ہے اس کی سادگی اور مسکراہٹ اپنائیت کا پیغام دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ زمین، یہ راستہ اور یہ لوگ آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ اور پھر آخرکار یہ سفر ہمیں لے آتا ہے واں بچراں شہر میں۔ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت شہر جہاں کی زندگی سادہ اور پرکشش ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم آپ کو واں بچراں شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ سامنے واں بچراں شہر کا جہاز چوک ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم آپ کو سب سے پہلے یہ خوبصورت شہر وزٹ کرواتے ہیں۔ دوستو، واں بچراں ضلع میاں والی کا ایک اہم قدیمی اور تاریخی قصبہ ہے، جس کی پہچان اس کے نام اور مقامی قبائل سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے اور یہاں کی پہچان بنیادی طور پر شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ باولی اور بھچر قبیلے سے وابستہ ہے۔ دوستو، اس شہر کا نام 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی واں، جس کا مطلب ہے کنواں، جو کہ افغان حکمران شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ہم اسی کنویں کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ شہر بھی وزٹ کروا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس شہر کے نام کا دوسرا حصہ بھچراں ہے، جو مقامی قبیلے بھچر سے منسوب ہے۔ کیونکہ یہاں پانی کا بہترین ذریعہ موجود تھا، لوگ قدرتی طور پر اس شہر کے قریب آباد ہونا شروع ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھچر قبیلہ یہاں کا مستقل رہائشی بن گیا اور پھر اس علاقے کو واں بچراں کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اسی لیے یہ قصبہ صدیوں پہلے بھی مقامی سطح پر ایک مرکز بنا رہا ہے۔ یہاں کی گلیاں، بازار اور پرانے طرز کے مکان
اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مکان صرف رہائشی علاقے کے طور پر ہی نہیں بلکہ تاریخی اور ثقافتی حوالے سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ میاں والی کے جنوب مشرق میں واقع یہ تاریخی قصبہ آج بھی اپنی پہچان اور اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اگر آپ کبھی اس علاقے کا سفر کریں تو وہاں بھچراں کو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ یہ قصبہ اپنے اندر تاریخ، روایت اور خلوص کی خوشبو سمیٹے آج بھی کھڑا ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں بھچراں شہر کی سب سے بڑی پہچان شیر شاہ سوری کے دور میں بنائے گئے کنویں کی طرف۔ ابھی میں آپ کو وہ تاریخی کنواں وزٹ کرواؤں گا اور اس کی مکمل سٹوری آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے 2 مینار کیوں بنائے گئے اور کنویں میں لوگ کیوں سوتے تھے۔ تو یہ سب کچھ میں آپ کو وہاں پہنچنے کے بعد بتاتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس مقام پر پہنچنے کا ایڈریس بتاتا چلوں۔ یہ بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ میاں والی سے سرگودا روڈ پر سفر کرتے ہیں تو تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ وہاں بھچراں آتا ہے۔ یہ ابھی آپ وہی جہاز چوک دیکھ رہے ہیں جہاں سے میں ہو کر آیا ہوں۔ جب آپ یہاں سے سیدھا آگے جاتے ہیں تو مین روڈ کے اوپر ہی ایک پھاٹک ہے ریلوے کا، تو یہاں سے آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے۔ تو ایک کچا راستہ نیچے اتر رہا ہے جہاں سے میں ابھی جا رہا ہوں، اور آپ میری رائٹ سائڈ پر یہ دیکھیں تو یہ ریلوے کی پٹری گزر رہی ہے۔ یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی شہر کے درمیان میں یہ کنواں ہے۔ آئیں آپ کو یہ وزٹ کرواتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی ہم وام بچراں شہر کے اس تاریخی کنویں پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے جی وہ کنواں جو شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا۔ اور یہاں پر ایک مقامی بھائی ہیں، ان سے ہم معلومات لیتے ہیں۔ عطاء اللہ بھائی ان کا نام ہے۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ہمیں اس کنویں کے بارے میں بتائیں۔ یہ تقریباً جی 500 سال پرانا کنواں ہے۔ یہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ جہاں بھی وہ لشکر کے ساتھ آتے تھے، ان کی یہ سمجھ لیں عادت تھی کہ وہ جہاں بھی پڑاؤ کرتے تھے لشکر کے ساتھ تو وہاں پر کنواں وغیرہ تعمیر کراتے تھے۔ ان کو آپ خود کو بھی پانی ضرورت ہوتا تھا، اور جو ساتھ ساتھ مقامی لوگ تھے ان کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لیے یہ پانی نایاب چیز تھی۔ پانی اس وقت کوئی نلکے وغیرہ یا یہ موٹراں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، یہ کنویں تھے، اور ہمارے بزرگوں نے اس کنویں کا پانی پیا بھی ہے۔ یہ صاف پانی تھا۔ اس کی تاریخ تقریباً 500 سال پرانی ہے۔ شیر شاہ سوری نے بنایا ہے، افغانستان سے آئے تھے، اور جہاں بھی انہوں نے پڑاؤ کیا ہے نا شیر شاہ سوری نے، وہاں پر انہوں نے تقریباً یہ کنویں تعمیر کرائے ہیں۔ یہ وہاں بھچراں ہے، اور یہ اس کے ارد گرد تقریباً جو ہیں بھچر برادر تقریباً جو بھی ہیں بھچر رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ اس کی تقریباً دیکھ بھال بھی وہی کرتے ہیں۔ جی دوستو، ابھی ہم عطاء اللہ خان بھائی سے بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو اس جگہ کی سراؤنڈنگ کا ایک ویو بھی دکھاتا ہوں کہ اب یہ علاقہ آبادی میں آ چکا ہے، لیکن زمانہ قدیم میں یہاں پر یہ سارا جنگل ہوا کرتا تھا، لیکن اب ساری آبادی ہے۔ یہ سامنے اس کنویں کے 2 مینار ہیں، اور سائیڈ میں یہ ایک مسجد ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق پہلے یہ دیوار نہیں تھی، لیکن اب یہ دیوار کر دی گئی ہے، اور اس طرف یہ بازار ہے، اور اس سائیڈ پر بھی یہ سامنے ایک مسجد ہے۔ آئیں اب آپ کو اس کنویں کا ایک ویو بھی دکھاتے ہیں۔ دوستو، 16ویں صدی عیسوی میں افغان فرید خان المعروف شیر شاہ سوری ادھر سے گزرے تو انہوں نے یہاں پہ سڑکیں اور اپنی فوج میں موجود ہاتھی اور گھوڑوں کے لیے پانی کی بہت سی باولیاں تعمیر کروائیں۔ دوستو، باولی ایک ایسے پانی کے کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی کی سطح تک جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہوں، یا پھر پانی تک رسائی سیڑھیوں کے ذریعے حاصل ہو۔ اور اس باولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے اپنے قیام کے دوران ایک قلیل مدت میں اس کنویں کو بنوایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اور لمبا کنواں ہے، اور اب آپ اس کا یہ ویو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تہہ میں اب بھی پانی موجود ہے، لیکن اب یہ ناقابل استعمال ہو چکا ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ
بالکل ایک بازار ہے۔ دوستو یہ کنواں ہے اور نیچے آپ کو دکھاتا چلوں کہ آپ کو جو اینٹوں کا ایک فرش نظر آ رہا ہے اس کے نیچے سیڑھیاں ہیں جو اس کنویں میں موجود پانی کی سطح تک ہمیں لے جاتی ہے اور اس کا راستہ اس طرف سے ہے۔ آئیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو وہ سامنے جو مینار بنائے گئے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں اور اس کنویں کے اندر بھی لیے چلتے ہیں۔ دوستو اس کنویں کے ایک طرف سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں تاکہ کوئی انسان یا جانور نیچے جا کر پانی پی سکے۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں۔ آئیں ہم نیچے چلتے ہیں اور آپ کو یہ نیچے سے دکھاتے ہیں۔ دوستو اس کنویں کے اندر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مینار تعمیر کیے گئے ہیں ان کا تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہاں سے شیر شاہ سوری کی جی ٹی روڈ، جسے گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہتے ہیں، وہ گزرتی تھی۔ یہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ پانی کا کنواں ہے، اسی لیے یہ مینار تعمیر کیے گئے تھے۔ اور اس کنویں سے پھر اس زمانے میں ہاتھی، گھوڑے اور پورے کے پورے لشکر جو یہاں سے گزرتے تھے اس کے اندر جا کے پانی پیا کرتے تھے۔ آئیے اب آپ کو بھی اندر لیے چلتے ہیں اور اس کنویں کے اندر آ کر لوگ کیوں سوتے تھے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو اس کنویں کے اندر جانے کے لیے 400 سے زائد سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، لیکن آگے جا کے اب یہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ دوستو زمانہ قدیم میں یہاں پہ آبادی بہت کم تھی اور یہاں پہ سہولیات بالکل ناکافی تھیں اور یہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی، تو لوگ یہاں پر آتے تھے اور رات کو آ کر ان سیڑھیوں پر سو جایا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ہوا چلتی تھی تو ہوا پانی سے گزر کے آگے بالکل ٹھنڈی جاتی تھی، تو اسی لیے یہاں پر لوگ بہت عرصے تک سوتے رہے ہیں۔ اور پھر 1947 کے بعد سے یہ بالکل ویران ہونا شروع ہو گیا اور لوگوں نے یہاں پہ کچرا پھینکنا شروع کر دیا، جو کہ اب کافی حد تک یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ جی دوستو ابھی میں سیڑھیاں اتر کے اس کنویں کے اندر آ گیا ہوں۔ یہاں پہ ڈاٹ سٹائل میں 4 محرابیں بنائی گئی ہیں اور نیچے میں آپ کو دکھاتا چلوں سیڑھیاں بھی اسی زمانے کی ہیں۔ اور اب یہ لوہے کا آگے گیٹ لگا کر اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ آگے ساری دلدل سی بن چکی ہے مٹی کی وجہ سے، اور لوگوں نے یہاں گند پھینک کے اسے گندگی کا ڈھیر بنا دیا تھا، لیکن اب اس کی تھوڑی سی رینوویشن کی گئی ہے، لیکن پھر بھی آگے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اور اوپر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ڈاٹ سٹائل میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور باریک جو اینٹ ہے اس کو چونے کی مدد سے یہاں پہ نصب کر کے اس کنویں کو تعمیر کیا گیا تھا۔ مزید آگے جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ اسے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ باہر چلتے ہیں اور اوپر سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اب اوپر سے آ گیا ہوں اور اندر سے آپ یہ ڈاٹ سٹائل محرابیں دیکھیں۔ میں اس وقت ان کے اوپر موجود ہوں، اندر جو کہ ٹیمپریچر پانی کے قریب ہونے کی وجہ سے بڑا اچھا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کنویں سے باہر نکلتے ہیں تو باہر اچھی خاصی دھوپ اور گرمی ہے۔ دوستو یہ منفرد نوعیت کا ایک کنواں ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہاں بچرا میں شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ کنواں آج بھی عہد رفتہ کی نشانی کے طور پر مشہور ہے۔ دوستو لوہے کی گرل والی یہ باؤنڈری وال آج سے تقریباً 2 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئے ویلاگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔